السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 184 continues. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ قرآن حکیم میں بہت واضح طور پہ یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ کائنات ساری، یہ جو اتنی الیبوریٹو کائنات ہے، جو بیسیکلی اسماء کی ایک ایکسپینشن ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام جو اسماء ہیں ان کی تجلیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد آیات کی صورت میں بکھری ہوئی، اور اس کا عارف اللہ سبحانہ نے انسان کو بنایا اور پھر اتنی عزت دی کہ یہ جسم جو اس دنیا کے ایلیمنٹ سے، اور وہ ایلیمنٹس بھی خالق نے، فاطر نے بنایا. ان ایلیمنٹس کو جب لیا تو اپنے ہاتھوں سے یہ جسم بنائے. اور ہم جیسے لوگ، عام جو لوگ ہیں جو اس دنیا میں ولادت پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں کے رحم میں اتنے اندھیروں کے اندر بھی ہمیں جو مصوری کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم تمہارے مصور ہیں، تمہیں جمال دیتے ہیں، تمہیں نشو و نما دیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ نے ہمیں اپنا نور عطا کیا ان دا فارم آف روح، اور اس روح کی تعلیم بھی اسماء سے خود فرمائی، تاکہ اسماء کا علم لے کے جب وہ عارف اس دنیا میں آئے گا اور اس کو اپنے ارد گرد الواسع کی وسعتیں ان ٹرمز آف ہیومن بینگز، ہمارے اندر کیسے کیسے رنگ کے، کیسی کیسی زبانوں والے، کیسے کیسے سویلائزیشن کے لوگ ہیں، ہر کوئی دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، پھر کیسے ایک ہی طرح کے فروٹ دیکھنے میں لگتے ہیں یٹ ان کے ذائقے کتنے ڈفرینٹ ہیں. کوئی ایک فروٹ لے لیں، رائس لے لیں، مختلف علاقوں میں دا ٹیسٹ از ڈفرینٹ، کتنی وسعتیں ہیں کائنات میں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کے رحم کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو رحمت للعالمین سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. پھر اگر ہر انسان اپنے ارد گرد دیکھے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کو وہ سراپا، ماں باپ کو سراپا رحمت بنایا. پھر رحم کو ماں کے رحم سے جوڑ دیا، اور وہاں سے ساری رحمتوں کے رشتے، جتنے میٹھے رشتے ہیں، اس کو ماں کے رحم سے کیونکہ نسبت حاصل ہے تو ماں کے رحم کو، اسی لیے ماں کی اتنی فضیلت ہے. بہن بھائی سارے رشتے ناطے وہیں سے پھوٹتے ہیں. تو ابھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں جو ہمارے ارد گرد، جن کی تجلیات مختلف چیزوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ عارف جس کو اللہ نے اسماء کا علم دیا وہ آتا ہے اور وہ ان سب کو دیکھتا ہے. پر اللہ سبحانہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن حکیم ہے، یہ تمہیں بار بار یہ بتانا ہے کہ اپنے اندر گاڈ کانشیسنس پیدا کرو، اپنے اندر وہ اللہ کی محبت اور وہ یکسوئی پیدا کرو کہ جو غیر اللہ ہے. کیونکہ جب انسان اس دنیا میں ہے تو اس کے ساتھ ایک ہی ریالٹی اس دنیا میں آئی جو سب سے پہلی ریالٹی تھی، اور وہ یہ جہاں پہ ایک طرف انسان خود اپنے رب کا خلیفہ ہے، نور ہے، کائنات میں سب سے مکرم ہے، سب سے زیادہ عزت اس کی ہے. دوسری ریالٹی یہ وہ ساتھ لے کے آیا کہ اس کا دشمن اس کے ساتھ اترا، اور وہ دشمن ہے جس نے اپنے آپ کو، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے پاس آپشن تھی، وہ اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ سکتا تھا، لیکن اتنی نفرت اور اتنا بغض کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا مجھے اپنے لیے معافی نہیں چاہیے، مجھے صرف مہلت چاہیے قیامت کے دن تک، میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں لیکن اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ میں آپ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس واپس اس حالت میں نہیں آئے گا جس حالت میں یہاں سے جا رہا ہے، اس کو میں گراؤں گا آپ کی نظروں میں. اور اللہ سبحانہ نے فرمایا نو اینی ون بٹ مائی مخلصین. اور یہ جو مخلصین ہے، اور جس کو پھر شیطان نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ یہ جو مخلص ہیں ان کو میں واقعی نہیں اٹیک کر سکتا کیونکہ میں ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. تو اللہ سبحانہ قرآن کی میں ہمیں تقویٰ کی وہ جو ڈھال ہے وہ دے رہے ہیں، جس سے تقویٰ کیا کرتا ہے، آپ کے قلب کی حفاظت کرتا ہے. قلب انسان کی ہستی میں کعبہ کی مثال ہے. اس پہ اللہ سبحانہ کا نور، کیونکہ یہاں پہ ہماری روح کیونکہ اس قلب میں، تو اللہ تعالیٰ کی انوارات کی، اللہ کی محبت کی، اللہ کے نور کی، اسماء کی جو تجلیاں ہیں وہ اس قلب پہ پڑتی ہیں. اس قلب کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ قرآن پاک میں ہماری طرف ہمیں بتاتے ہیں، سمجھایا گیا ہمیں کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں آئے قلب سلیم لے کے تو دیٹ از یور فلاح. اگر اس قلب کی سلامتی کو انشور کر لیا، اس کی ہولسمنس کو پریزرو کر لیا، تقویٰ از پریزرونگ، اس کو
انٹیگریٹ ہونے سے بچا لیا. You live a wholesome life without any, fear of future, any regrets of past. You live like that. You come back to me with a healthy heart and a wholesome personality. تو تم فلاح پا جاؤ. اور یہ قلب سلیم کون سا ہے؟ جس قلب میں حیا ہے، جس قلب کو اس دنیا کے جو بیڈ انفلوئنسز ہیں، جو اس دنیا کے بیڈ آسپیکٹس ہیں، ان سے جب علماء اور بزرگ تعریف کرتے ہیں قلب سلیم کی، تو وہ کہتے ہیں یہ ایسا دل ہوتا ہے اپنے رب سے ایسا حیا کرنے والا قلب. اور اس لیے سپر نے فرمایا کہ حیا ہی دین ہے. کہ ایسا با حیا، ایسا با عزت اور ایسا پاک یہ قلب ہوتا ہے کہ اس کو غیر اللہ کی معرفت تک اس کو پہچان ہی نہیں ہوتی. غیر اللہ کی اس کو کائنات میں نیگیٹیونیس، اس کو کائنات کی ناپاکیاں، غلاظتیں، ان کی طرف اس کا شعور جاتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ اللہ کی صفات کا سفر کر رہا ہے. اس کو اللہ سے معرفت اتنی ہے کہ اللہ کا نور اتنا ہے کہ ساری ظلمتیں اس قلب میں سے نکل جاتی ہیں. اسی لیے جو روایت ہم نے پڑھی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم اس کو ایون حضرت ابو ہریرہ کا قول ہی سمجھ لیں، سومو تسیحو، کہ روزہ رکھو اور اپنے آپ کو ہیل کرو، اپنی صحت کو طاقت دو، قوی کرو. اور اسی لیے آیت 184 میں بھی اللہ تعالیٰ جہاں پہ رخصت کے طریقے بھی بتائے گئے ہمیں اللہ کی، وہ بھی رحمت ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان میں فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. ہاں مگر تم روزہ رکھو تو یہ بہت بڑی خیر ہے، بیکاز اٹس گوئنگ ٹو، یہ روزہ کیا کرے گا، یہ آپ میں تقویٰ ڈیولپ کرے گا. یہ وہ جو پرسنالٹی میں ڈس انٹیگریشن ہے، اس ڈس انٹیگریشن کو آپس میں جوڑ دے گا. اینڈ یو ول کم بیک ایز اے ہولسم پرسن. اینڈ دس از واٹ سالمہ از، سلامتی ہونا، ڈیمیج نہ ہو جانا، ڈس انٹیگریٹڈ نہ ہونا، ایک سے بہت اللہ، ایک حنیف بن کے، ایک قلب سلیم لے کے، ایک روشن دل جو کہ پھر قلب شہید کی طرف پرواز کرتا ہے. یعنی کہ وہ اتنا پیور دل ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کو اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اس کو اللہ کی محبت پھر نظر آتی ہے. سبحان اللہ. انسان کی ذات میں، اور ہم نے بات کی کہ کس طرح روزہ جو ہے وہ ہم میں ایموشنل انٹیلیجنس پیدا کرتا ہے اور کیسے انشور کرتا ہے کہ ہم وی بیکم حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ. So today we are going to just look at one small thing کہ انسان کی ذات کے اندر جو ایک تضاد پایا جاتا ہے کہ ایک طرف جسم ہے اور ایک طرف روح ہے. اور آج کی ماڈرن دنیا میں بھی ان دو کے درمیان اتنی کلیئر کٹ لائنز ہیں کہ انسان میں ایک سپلٹ ہے، ایک ڈویژن ہے. ہمیں یہ انسانی پرسنالٹی کے اندر ایک ڈائکوٹمی ہے، ایک سپلٹ ہے ہر انسان کے اندر، جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح آج کل آپ سائیکالوجسٹ کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک انر کانفلکٹ ہے، ہر انسان کے اندر ایک انر کانفلکٹ ہے، اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، جس کو آج کے ماڈرن سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اینیمل ٹینڈنسیز ہیں. یہ جو ہمارے اندر ایک جنگ چلتی رہتی ہے، یہ ہماری اینیمل ٹینڈنسیز ہیں. یہ سائیکالوجسٹ کی ٹرم ہے. جاپنیز کی طرف آپ جائیں تو وہ اس کو ین اور یانگ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان بیلنس آ گیا تو آپ زین موڈ میں چلے جائیں گے، آپ کو سکون اور مطلب بیلنس مل جائے گا. فرائڈ اسی کو ایگو اور سپر ایگو کی جنگ کہتا ہے. سو وٹ ایور دس از، مطلب آپ مختلف فلسفے پڑھیں، مختلف سائیکالوجسٹ کی باتیں پڑھیں، تو اس اپوزیشن جو ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر کی ڈائکوٹمی ہے، اس کو مختلف لوگوں نے مختلف نام دیے. لیکن اس سارے کا جو لیسن کیا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، ان ساروں کا مقصد یہ، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر دو متضاد وجود موجود ہیں جو کہ کانسٹنٹلی ایک دوسرے سے جنگ کریں. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ نیکی اور بدی کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں یہ آپ کی انا اور آپ کی خودی کی جنگ ہے. وٹ ایور اٹ از، جو مرضی آپ اس کو نام لے لیں. اس کی اگزامپل میں ایسا سمجھا دیتی ہوں آپ کو کہ جس طرح ایک بندہ، اس کو ڈائبٹیز ہے، ٹھیک ہے، شوگر ہے اس کو، لیکن ساتھ ہی اور شی ہیز اے سویٹ ٹوتھ، میٹھا بھی بہت پسند ہے.
اب باڈی جو ہے یہ پیورلی ایک فزیکل میں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اس کی باڈی جو ہے کیونکہ اس کو میٹھا بہت پسند ہے، اس کی باڈی کریو کرتی ہے میٹھے کو، شوگر کو، لیکن اس کی عقل، یہی مائنڈ اس کو سمجھاتا ہے، اور اس عقل کے اندر ایک علم ہے، اس نے کن کتابوں میں پڑھا ہے کہ جتنا میں میٹھا کھاؤں گا، ڈاکٹر نے سمجھایا کہ بھئی آپ نے میٹھا کھایا تو آپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ شوگر بڑھ گئی، جسم کے کچھ حصہ کاٹنا پڑ گیا، دیر از اے لاٹ آف ڈینجر، ایک چھوٹے سے میٹھے کے پیچھے آپ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس ڈائبیٹک کو جس کو میٹھا پسند ہے اس کی ایک کانسٹنٹ جنگ ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے بعض دفعہ وہ میٹھا چھپ چھپ کے کھا رہا ہوتا ہے، کوئی مجھے روک نہ لے، کیونکہ اس کی باڈی اتنی، ابھی اس کے اندر ایک جنگ ہے، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ باڈی بہت کریز بھی کر رہی ہے، وہ بالکل اکیلا بھی ہو تو بھی، کیونکہ اس نے وہ تکلیف تھوڑے عرصے پہلے ہسپتال کا چکر لگایا ہے، انسولین اس کو لگی ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا میرے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، تو بعض دفعہ وہ عقل اور علم دی جاتا ہے، اور وہ سامنے موجود ہوتے ہوئے اور اکیلے بیٹھے ہوئے اور چاکلیٹ کیک سامنے نہیں کھا رہا۔ اب یہ انسان کے اندر ایک کانسٹینٹ ایک جنگ چل رہی ہے۔ قرآن حکیم نے اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانفلکٹ کو بہت ہی ایک یونیک طریقے سے سمجھا ہے، اور جو کہ اصل میں حق بھی یہی ہے، جب وین یو لسن ٹو اینی ون جو کہ حق سے، جو اپنی سورس سے کٹ گیا، اور سورس کیا ہے؟ کتاب اللہ اینڈ صاحب قرآن بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پاک، اس سے کٹ کے آپ جو مرضی فلسفے بنا لیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت سے جہنمی لوگ ہیں، انہوں نے دنیا میں اور کچھ نہیں کیا سوائے یہ کہ اپنے ظن یعنی کہ اپنے گمان پہ بنائے ہوئے فلسفوں کے پیچھے چلتے رہے اور آج تباہ ہو گئے۔ تو قرآن پاک اس کانفلکٹ کو اس کے حق کے مطابق انسان کے سامنے بیان کرتا ہے، اور بابا رسول اللہ نے بیان کیا۔ حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو بہت ڈفرینٹ اور ڈسٹنکٹ کمپوننٹ سے بنایا۔ ہماری جو یہ جسم ہے یہ تین سے بنا، مٹی سے بنا، اور ارتھ کے کمپوننٹ سے بنا، اس میں پانی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، لیکن جو ڈومیننٹ اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ مٹی کی ہیں۔ اور جو ہماری روح ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ روح جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفخت فیہ من روحی، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ جب یہ پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ روح میں نمر ربی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ تو ایک ہمارے اندر جو پرسنالٹی کا بہت بڑا حصہ ہے جو کہ جسم ہے، وہ بنا ہے اس زمین کے کمپوننٹ سے، تو اس کے اندر اس زمین کے لیے شدید قسم کی رغبت ہے اس جسم میں۔ اور جو ہماری روح ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے نکل کے آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی روح میں سے نکل کے آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے نکل، وہ اللہ ہی کا نور ہے، اس روح کی ایک کانسٹینٹ ایک اس کا عشق ہے، اس کی اٹریکشن ہے اپنے اصل کی طرف، جیسا یہ جسم اپنے اصل کی طرف جاتا ہے یعنی کہ مٹی کی طرف چپکنا چاہتا ہے، اسی طرح وہ روح پرواز کرنا چاہتی ہے اپنے حق کی طرف، اپنا اللہ کی طرف اس کی اورینٹیشن ہے۔ تو انسان کے اندر وہ جو ڈائکوٹمی ہے، وہ جو تضاد ہے، وہ جو دو متضاد وجود موجود ہیں، وہ بیسیکلی یہ روح اور یہ جسم، یہ دو اس کے اندر متضاد وجود موجود ہیں۔ اب میں نے بتایا کہ مٹی جو ہے اس کے اندر پراپرٹیز کس طرح کی ہیں، جس طرح آپ یو کین ریڈ اپون دس کہ تین کی کیا کیا، مٹی کی کیا کیا خصوصیات ہیں، جس طرح اس میں ہیوملٹی ہے، ہمبلنس ہے، نرچرنگ ہے، زندگی پودے وغیرہ اسی میں اگتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اندر ایک ٹینڈنسی ہے کہ جس طرح مٹی میں کوالٹی آف ہیوملٹی اور ہمبلنس، ہم ہمبل اور ہیوملٹی تو شو کرنے والے ہیں، لیکن جس طرح مٹی کو آپ پھونک مارے وہ اڑتی ہے، لیکن آ کے جو سب سے نیچے اس کو پوائنٹ ملتا ہے اس پہ آ کے سیٹل بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ جسم روح سے الگ ہو تو آپ دیکھیں یہ بھی کدھر جا کے سیٹل کرتا ہے، زمین کے اندر ایک گڑھے میں، وہیں پہ جا کے اب اس کو دفنا کے آتا ہے، وہیں پہ اس کو امان ملتی ہے۔ اور اسی طرح جب انسان روح سے بالکل غافل ہو تو یہ جسم جو ہے وہ سب سے گرے ہوئے مقام پہ جا کے اس کو سیٹل کرواتا ہے۔ استغفر اللہ، بٹ دس از اے ریالٹی۔ دوسری طرف ہماری ریالٹی اور جو کہ ہماری اصل ہے وہ ہماری روح ہے۔ اب روح کے بارے میں یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اگین جسٹ ریمائنڈنگ ourselves، جسٹ ٹو ریمائنڈ ourselves کہ اس روح کی کیا کیا حقیقت ہے، اور یہ روح
کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ معرفت اور حب اور وجدان کیوں اتنا کچھ عطا کیا. اب آگے دیکھیں کہ جسم کے تخلیق ہونے سے پہلے روح تخلیق کی گئی، اور اس روح کو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو جسم سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا. سبحان اللہ، غور کرنے والی بات. ہم قرآن پاک کے ان مقامات سے ایسے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو آدم علیہ السلام کی کمر مبارک پہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہاتھ رکھا تو ان کی ساری ذریت کی جو ارواح تھی ان کے سامنے بکھر گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کلام عہد اللہ سے جو لیا وہ اس جسم سے نہیں لیا، کیونکہ یہ جسم تو اس مٹی کا یہ اس فزیکل دنیا میں انسان کے چلنے پھرنے کے لیے یہ جسم ایک وہیکل ہے، یہ گاڑی ہے جو اس فزیکل دنیا میں چلتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جو بھی میٹا فزیکل ریالٹی ہے، کوئی بھی میٹا سا ہوا ہے، خیر ہوا تو صرف فزیکل ریالٹی جس میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، یہ دیواروں میں سے گزر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کسی چیز پر سیٹل چیزوں کے اندر سے گزر جاتی ہیں کیونکہ وہ فزیکل ورلڈ میں میٹا فزیکل چیزیں ہیں. اسی طرح اگر انسان کے اوپر یہ جسم نہ روح نکل جائے تو روح نہ کلام کر سکتی اس فزیکل دنیا میں، نہ وہ یہاں پہ کوئی کام وغیرہ کر سکتی ہے. اس کو اپنی ڈومین میں جانا پڑتا ہے اللہ کے حکم سے. تو اس دنیا کے فزیکل ایلیمنٹ سے انٹریکٹ کرنے کے لیے روح کو ایک سواری دی گئی جس کے ذریعے وہ اس فزیکل دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. تو وہ تو اس دنیا میں آنے کے لیے امپورٹنٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے جو اصل ہے انسان کی، آدم علیہ السلام کی، بنی آدم کی جو اصل ہے وہ اس کی روح ہے. اس روح سے اللہ نے کلام کیا اور وہ روح اللہ کی پریزنس میں کھڑی تھی. اس نے اپنے رب کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس روح کو اتنا شعور دیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پورے کامل شعور کے ساتھ انہوں نے یہ جواب دیا، بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. اگر روح کو شعور نہ ہوتا یا اللہ تعالیٰ سامنے موجود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ریپیٹ آفٹر می، تمہیں کیا پتا میں کون ہوں. ٹھیک ہے، تو تم کہو کہ ہمارا رب اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے روح کو کیونکہ معرفت عطا فرمائی، اس کو اپنا حب، اپنا عشق عطا کیا، تو اس نے جب بلا کا صرف عرفان کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم عطا کیا گیا، تو اس نے صرف اس علم میں بلا نہیں کہا، وہ جھومی اس حب کو فیل کرتے ہوئے، اللہ کی اس عشق کو فیل کرتے ہوئے وہ جھومی، اس نے رقص کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں اپنے محبوب کو، میں اپنے خالق کو، میں اپنے رحیم کو، کریم کو، میں اپنے اللہ کو دیکھتی ہوں. وہ جھومی اور اس نے کہا بلا. تو اللہ تعالیٰ نے جو عہد اللہ کیا ایک شعوری روح سے، اللہ کے عشق کو، اللہ کے حب کو، اللہ کی معرفت کو فیل کرنے والی روح سے اللہ تعالیٰ نے عہد اللہ سے لیا. یہ روح کی سبحان اللہ حقیقت ہے، یہ بندگی کا جو کانٹریکٹ ہے، اللہ تو بربکم قالوا بلا، یہ ایگریمنٹ ہے بندگی کا کہ اللہ نے ہر روح سے لیا. سو روح کو پتہ ہے کہ میں اگر اپنے رب کے امر سے الگ ہوئی ہوں، میں اب اللہ کے وجود سے باہر نکل کے الگ سے کھڑی ہوں. پہلے تو میں اللہ کے وجود میں گم تھی، اب میں اس سے الگ ہو گئی. اللہ نے مجھے نکال باہر کیا اور سامنے کھڑا کرے کہ اب اپنے رب کو پہچان. میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ میں غلام ہوں، میری کوئی مرضی، میں ہوں ہی رب کی، اور یہ بندگی اور ابدیت کا میں نے ایگریمنٹ کر لیا. اور اسی طرح پھر جب ہم اس دنیا میں جب ہم آئے، آدم علیہ السلام کا تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے، مگر جب میں اس دنیا میں آئی تو ان دا ووم آف مائی مدر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی انگلیوں سے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں میری مصوری کی. سبحان اللہ، میرا چہرہ بنایا، مجھے بنایا، اور پھر وہ جو میری اصل تھی، جسم تو ادھر کے ایلیمنٹ سے بنا دیا لیکن اصل وہ چیز نہیں تھی. پھر بھی میرے اس سواری کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنی محبت سے تخلیق کیا. تو میری اصل، میری روح کو ماں کے اس ووم میں برید ان کیا اللہ تعالیٰ، کہ پھونکا میری روح کو، and that's how I came alive. So اب روح شعور ہے اس کو اپنے رب کا، اس کو معرفت الہی، اس کو حب الہی عطا کر دی گئی ہے. اور یہ عہد کیوں لیا گیا؟ تاکہ کبھی روح یہ نہ کہہ سکے جب وہ واپس جائے اللہ کی بارگاہ میں
کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے میرے اوپر جسم کا ایک ویل لگا دی، میرے اوپر ایک حجاب ڈال دیا جسم کا، اور جسم مجھے لے لے کے گھومتا تھا، وہ وہاں پہ فساد بھی کرتا تھا، وہ اپنی ہوس کے کا بھی شکار تھا، کھانے پینے کی طرف لگا ہوا تھا، وہ تو زمین کے ساتھ، اس کی تو اورینٹیشن ہی یہ تھی کہ اس نے زمین کے ساتھ چپک جانا ہے، اس نے تو چپکنا تھا زمین کے ساتھ، اس میں میرا کیا قصور، مجھے دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا، میں تو وہاں پہ سوئی واپس آ گئی. ٹھیک ہے. اب یہ وہ گھوڑے والی اگزامپل آپ دیکھیں، بار بار اب جب سوم عرب سے بولا گیا، سبحان اللہ، پہ دیکھیں عرب جس طرح میرے دماغ میں، کیونکہ اور آپ کی بھی آئی ایم شیور ہم نے ابھی سوم کو سمجھا کہ کانسیپٹ کیا تھا سوم کا. اب عرب بھی جب سن رہے ہوں گے آئی ایم شیور وہ بھی بار بار اس گھوڑے کی اگزامپل کو سوچ رہے ہوں گے، وہ یہی کہتے ہوں گے کہ یار جب ہم جاتے ہیں، میں پولو پلیئر ہوں یا میں رائڈر ہوں، میں رائڈنگ کر رہی ہوں، یا میں ایک واریر ہوں جو گھوڑے پہ بیٹھی ہوں، میں یہ تو نہیں آ کے واپس کہہ سکتی کہ میں اس لیے گیم ہار گئی، یا میں اس لیے جنگ ہار گئی، یا میں اس لیے بیٹل میں پرفارم نہیں کر سکی کیونکہ گھوڑے کی مرضی تھی، گھوڑا چرنے لگ گیا، اس کی تو اپنی مرضی ہوتی ہے، گھوڑے کو کون سنبھال سکتا ہے. گھوڑے نے دیکھا سائڈ پہ جنگ میں اس کو گرمی لگی، اس نے وہاں پہ خوفناک آوازیں سنی بندوقوں کی اور دھماکوں کی، تو وہ سائڈ پہ اس کو گرین فیلڈ نظر آئی تو وہ اس میں چڑھنے چلا گیا. میں تو مجبور اوپر بیٹھی ہوئی تھی، میں کیا کر سکتی تھی. یا گیم کے دوران لوگ کھیل رہے تھے، وہ اتنی تیزی سے جا رہے تھے مگر میرے گھوڑے کو عادت ہی نہیں تھی، اس نے سائڈ پہ چڑھنا شروع کر دیا، یا وہ سائڈ پہ کہیں کھڑا ہو گیا اور میں کیا کرتی، میں تو اوپر سوئی ہوئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اب دس از سم تھنگ یو کانٹ سے، بیکاز اس دنیا میں بھی ایک آدمی مجھے کہے گا کہ یار مطلب اس سے زیادہ بیوقوفی کیا بات ہو سکتی ہے. گھوڑا تمہارا مالک نہیں ہے، تم گھوڑے کی مالک ہو. اول اگر ایسا جنگلی گھوڑا تھا اس پہ سواری کرنے کی ضرورت کیا تھی. دوسرا، تم نے اگر ایک گیم کھیلنی ہے، تم نے وار پہ جانا ہے، تم نے کہیں پہ کوئی پرفارمنس دینی ہے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے دینی ہے، تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس کو ٹرین کرو، ورنہ اس گھوڑے کو باندھ کے آنا تھا اور کوئی اچھا گھوڑا لے کے آنا تھا. اٹس کمپلیٹ اونس میرے پہ ہے، گھوڑے کو میں ریزن نہیں بنا سکتی. ہم اپنی سواریوں پہ گھر سے نکلتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ میں نے میری گاڑی کی مرضی ہے، کبھی اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، کبھی اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے، اب مجھے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں تو سڑک کے کنارے ایک گاڑی ٹوٹی ہوئی لے کے کھڑی رہی، خراب تھی وہ، اور کوئی شام تک میری مدد کو نہیں آئی. لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ تمہارے کنٹرول میں تھی، رسپانسبلٹی تمہاری تھی، گھر سے نکلنے سے پہلے گاڑی کو، اس کی مینٹیننس تم پہ تھی، گاڑی کا پانی چیک کرنا تھا، اس میں پیٹرول ڈلوانا تھا. وہ تمہاری مالک نہیں ہے، تم اس کی مالک ہو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہم سے عہد اللہ کیا، تاکہ ہم اللہ کے شعور، اللہ کی محبت اور عرفان سے جب اس دنیا میں پہنچے تو ہم اللہ کو بھول نہ جائیں، ہم غافل نہ ہو جائیں، اور کل کو جا کے اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہیں کہ ہم تو بھول گئے تھے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کا جو نور ہے، نور کی اصل کیا ہے؟ قرآن تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمان اور زمین کا. اسی ایک ہی نور ہے کائنات میں، آسمان اور زمین کا. یہ جو سورج کا نور ہے یہ بھی اللہ کے نور سے ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جو معرفت کا نور ہے اللہ کے نور سے آ رہا ہے، ہماری روح کا نور ہے اللہ کے نور سے آ رہا ہے. جب ہم انسان غافل ہو جاتا ہے، اس دنیا میں آ کے کہتا ہے کہ میں تو بھول گیا میں نے کیا وعدہ کیا تھا، وہ تو میری روح نے وعدہ کیا تھا، مجھے کیا پتا روح کہاں پہ کہیں اندر غائب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی فارگیٹ کہ یہ جو فاطمہ سکت بول رہی ہے اس میں روح بول رہی ہے، یہ جسم نہیں بول رہا. یہ جسم تو ایک گاڑی کی طرح ہے، بٹ مجھے لگتا نہیں یہ جسم اصل ہے. وہ جو اندر ایک بیٹری ٹائپ کی چیز لگی ہوئی ہے، جب مجھے پتہ ہی نہیں اس کا تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو اندر تمہارے نور ہے، جب تم اس سے غافل ہو جاتے ہو تو کائنات کے نور جو اللہ نور سماوات، جو کائنات کا اصل نور ہے، جب اس سے انسان غافل ہو گیا، جب اسی نور کو ڈینائی کر دیا تو پھر پیچھے بچا کیا؟ ہر چیز از سراؤنڈیڈ بائی اینڈ کورڈ بائی ڈارکنیس اونلی. تو اس وجہ سے یہ جو ہمارے اندر روح رکھی گئی ہے، جو روح کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اللہ کا امر ہے، کہ جب یہ دنیا میں تم آتے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم یہ جسم لے کے نہیں آتے. اگر یہ جسم میں اللہ روح نہ ڈالتا تو یہ مردہ ایک بچہ پیدا ہوتا جس کو ماں اٹھا کے زمین کے حوالے کر دیتی، 6 فٹ نیچے دبا آتے واپس. جو ماں کے جسم سے ایک بچہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اصل میں وہ روح جو تشریف لا رہی ہے، اور اس روح کے ارد گرد ایک سواری اس کو دے دی گئی جس کو ہم باڈی کہتے ہیں. تو حق یہ ہے کہ تم اپنی اصل کو پہچانو. اب
ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اسی زمرے میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کائنات میں تخلیق کیا، ذاتی طور پہ اقتدار، علم، محبت، نور، ہر چیز اللہ کی ہے ذاتی طور پہ. کوئی نبی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ ذاتی طور پہ علم میرا ہے نعوذ باللہ، یا حکمت میری ہے نعوذ باللہ ذاتی طور پہ، یا پاور ذاتی طور پہ میری. ہر ایون انبیاء کو، کائنات کی جو سب سے بڑی ہستیاں ہیں انبیاء میں سب سے اوپر جو ٹاپ 5 اولو العزم انبیاء ہیں، ان میں سید المرسلین بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انبیاء کے بعد جو بنی آدم ہے اور ملائکہ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، یہ سب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عطا ہی ہے، اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے. تو اگر عطا ہے اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اگر نہیں یہ یقیناً عطا ہے اور اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ خالق نے تخلیق کیا ہے اس کے اندر ایک انہیرنٹ ڈپینڈنسی ہے، ایک انہیرنٹ نیڈ ہے. وہ ہر چیز مجبور ہے اور کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. صرف ایک اللہ تعالیٰ الغنی ہے، الصمد ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. دنیا میں اور کوئی ذاتی طور پہ اپنے آپ کو غنی نہیں کہہ سکتا، ذاتی طور پہ اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کہہ سکتا. ہم سب، ہمارا جسم بھی اپنے رب پہ ڈپینڈنٹ ہے، ہماری روح بھی اپنے رب پہ ڈپینڈنٹ ہے. سو ایوری تھنگ دیٹ گاڈ کریٹڈ، اس کے اندر ایک انہیرنٹ ڈپینڈنسی ہے. باڈی کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہمیں نظر آتی ہے اور اس کی ڈپینڈنسی تو دیکھنا بہت ہی آسان ہے. باڈی ہیز نیڈس، اس کو حفاظت چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو کیئر فار ہینڈلنگ چاہیے، اس کو لباس بھی چاہیے، اس کو پیار بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے یہ بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے انسان عمر میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کی یہ نیڈز بھی بڑھتی جاتی ہیں. پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بچے کی نیڈز بہت تھوڑی سی ہوتی ہیں. جیسے جیسے وہ آپ ٹین ایج میں آتے ہیں، پھر آپ ایڈلٹ ہوڈ میں جاتے ہیں، اب آپ کے اندر اور بھی قسم کی ضروریات، آپ کی نیڈز بڑھنا شروع ہوگی. اب آپ کا جسم کہتا ہے یار مجھے خوبصورت بھی بناؤ، ٹھیک ہے، مجھے لوگوں کی کمپنی بھی چاہیے، مجھے اب میرے اندر ایک دنیا کے لیے ہوس بھی ہے، میرے اندر ڈیزائرز بھی ہیں بہت سی دنیاوی چیزوں کے لیے. اور مسئلہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا پیپل، ہم میں سے ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں جسم کی یہ گروئنگ نیڈز پوری کرنے میں. تو بیسیکلی فاطمہ سب سے پہلے کس چیز کی غلام بنتی ہے؟ اپنے جسم کی. پوری زندگی جیسے ایک غلام اپنے مالک کے پیچھے پیچھے پیچھے، کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس کی میں ہر نیڈ اور ڈیزائر پوری کر دوں، اس کو میں کسی طرح خوش کر لوں. انسان میجورٹی جو اللہ سے حق سے کر گیا اور صرف باڈی پہ ان کا فوکس ہے، ان کی پوری زندگی غلامی میں گزر جاتی اپنے جسموں کی، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو حقیقت ہے وہ یہی جسم ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ نے تو مال کمانے میں، امپائر کھڑی کرنے میں کبھی کسی کو نہیں روکا. اللہ تعالیٰ نے تو حضرت سلمان علیہ السلام کو جو آپ دیکھیں بادشاہت دی ہے، وہ ایسی ہے نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں ملی. اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے لیے ایلیمنٹس آف دی ارتھ نہیں مسخر کیے، ہوا، پانی، جتنے یہ ایلیمنٹس ہیں، یہی صرف ان کے سامنے نہیں سبسروینٹ ہے، بلکہ تمام مخلوقات ان کے آگے سبسروینٹ تھی. وہ بھی جو سرکش شیاطین ہیں، صرف جن نہیں، جنوں میں جو شیطان تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے چینوں میں بندے تھے، وہ بھی ان کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے. ایسی بادشاہت دی ہے اللہ نے اپنے پیارے نبی کو، حضرت سلیمان علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن دوسری طرف دنیا میں آپ دیکھیں جو لوگ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، وہ پوری زندگی کے اپنے جسم کی غلامی نہیں کرتے، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اپنی ہوس کے لیے، اپنے جسم کے لیے. ٹھیک ہے. اپنے محل بنانے کے لیے کتنوں کے گھر اجاڑتے ہیں، اپنے نفس کی ہوس پوری کرنے کے لیے کتنی زندگیاں تباہ کرتے ہیں. پوری زندگی، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے یہ جسم ہی میری ریالٹی ہے، اور اس جسم کو، یہ سب کو پتا ہے اس کو موت آنی ہے، لیکن وہ موت کو ماتا نہیں سمجھ، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ موت آئی تو حق پہ اٹھ جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں موت آئی مٹی میں گئے بس مٹی میں ختم. ان کو تو پتہ ہی نہیں نا، ان کو یہ پتہ ہے جسم سے مٹی میں جا کے. اور سائنس پہلے اگر لوگوں کو نہیں بھی سمجھاتا تھا مٹی میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، سائنس کی وجہ سے ہمیں سب پتہ ہے. ہم مٹی میں جاتے ہیں، ہماری پہلے باڈی پہ مٹی کے کون کون سے ایلیمنٹ اثر کرتے ہیں، جسم کا کون کون سا حصہ پہلے گل جاتا ہے، کون کون سا بعد میں گلتا ہے، کون سا
مٹی کا حصہ بنتا ہے, کس کے اندر سے پانی نکلتا ہے, کس کے اندر سے کیا ایلیمنٹ نکلتا ہے, کہاں پہ ہماری جسم آئرن الگ کر دیتی ہے. یو نو ایوری تھنگ. لیکن ان کے روح کا ان کو پتہ ہی نہیں, تو ان کو لگتا ہے بس یہ جسم, اس کو 70 سال ملے, اس کو 60 سال ملے, اس کو 50 سال ملے, اس میں جی لو جو جینا ہے. اور اس وجہ سے وہ پوری زندگی اس جسم کی غلامی کرتا ہے. آپ ہمارے کمرشل دیکھ لیں آج, کیا ایٹ دس, ڈرنک دیٹ, یوز دس, لک گڈ, فیل بیٹر, سب کچھ جسم جسم جسم. اور آج انسان کہہ رہا ہے میرا جسم میری مرضی. ٹھیک ہے, اس جسم پہ کون سی مرضی؟ انسان اپنے آپ کو شیشے کے ڈبوں میں آکسیجن کے اندر بند کر لیتا ہے کہ میرے جسم کو کوئی پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ شیشے کے ڈبے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت بھی آتی ہے, بیماری بھی آتی ہے. اللہ کی طرف سے یہ جسم انسان کا بس چلے تو کبھی بوڑھا ہی نہ ہو. انسان کا جسم بوڑھا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ہر چیز ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے اللہ کے حکم سے. یہ جسم بھی اپنا نہیں ہے, اور اگر اپنا تھا تو پھر اس کو ممی فائی کر کے کہیں رکھ لیتا اور پھر اس کو گلنے نہ دیتا. موت آتی ہے تو گورا بھی جو اللہ کو نہیں مانتا, چاہے وہ جسم کو جلا دیں, چاہے وہ اس جسم کو پانی میں بہا دیں, چاہے وہ اس جسم کو تیزاب میں ڈال کے گلا دیں, چاہے وہ اس کو مٹی کے حوالے کر دیں. پتہ ہے سب کو کہ اس جسم میں سے جب اس کے اندر کچھ ایسا ہے, جب وہ سانس کی, وہ کچھ کہتے ہیں سانس ہے جو ختم ہوگی, بریتھ ہے جو ختم ہوگی. روح کو وہ نہیں مانتے, تو یہ کہتے ہیں کہ ایک سول ہے, کوئی ایک سانس ہے جو ختم ہو گیا, جسم کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی. تو وہ بیٹری کہاں گئی یہ ان کو نہیں پتا, بٹ یہ ڈسچارج ہوا تو اب اس جسم پہ بھی مرضی تھی, تو پھر اس کو کہیں پہ پریزرو کرتا ہے. سب سے پہلے اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں, کیونکہ جو اس کا تعفن ہے اور جو اس کی بو ہے, اور جب وہ اپنے اثر کی طرف لوٹنے لگتی ہے اینڈ اس کا کہتے ہیں مٹی مرضی کرتی ہے اس جسم کے اوپر, جسم اپنے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اینی ویز, سو ساری ورتھ ان لوگوں کے لیے اس جسم کے اندر سے آ رہی ہے, اور وہ اس جسم کی پوجا کیے جا رہے ہیں. اور کیونکہ یہ جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے, تو اس جسم کے لیے جتنا بھی رزق ہے obviously وہ بھی اسی مٹی میں سے آ رہا ہے. جتنا کھانا پینا جو کچھ ہے اسی, الٹیمیٹلی اس کو سکون بھی اسی مٹی میں آتا ہے. اس جسم کو اسی مٹی میں آپ اس کو دباتے ہیں. سو دس از اے ریالٹی. اور اسی طرح جو بہت زیادہ نارسسٹک سوسائٹیز ہیں, جو بہت زیادہ سیلف انڈلجنس والی ہیں, ان میں جو نمبر 1 پرائیورٹی ہے, ان کی جو زندگی کی بیسک موٹیویٹر, جو بیسک ڈرائیو ہے, وہ ان کا جسم ہے. آپ آج سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, ہر چیز باڈی امیج ہے, ایک فزیکل ریالٹی ہے جو لوگوں نے سیلف obsessed, ایک سیلفش سی جنریشن ہم پیدا کر رہے ہیں, جو کہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, لیکن وہ اپنے لیے ہر روز انہوں نے ایک اپنی فیک ورچوئل ریالٹیز بنائی ہوئی ہے, جس کا اصلی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے بیڈ میں لیٹے ہوئے ہیں اور تصویریں لگا رہے ہیں اس جہان کی جہاں سے ان کا جو کوئی تعلق نہیں ہے, صرف دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ میری زندگی ہے. پرفیکشن دکھا رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے دے آر سیٹنگ ٹو ہائی irrational unrealistic expectation and standards. اور وہ سب اس کو کیونکہ فالو نہیں کر سکتے, انسان خود اپنے بنائے ہوئے ان unrealistic expectation اور جو اسٹینڈرڈ ہیں, ہم ان کو خود فالو نہیں کر سکتے. اور کیونکہ یہ کبھی پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمیں ڈپریشن بھی ہے, اینزائٹی بھی ہے, پھر بعد میں ڈس ایلوژنمنٹ ہو جاتی ہے, الٹیمیٹلی لوگ سوئسائڈ کر لیتے ہیں. Because the very thing the people are running after and spending their precious lifetime about is worshipping their own bodies, and this is leading them to their destruction. Subhan Allah. اب جس طرح اس جسم کی ایک ضرورت ہے, اسی طرح ہمارے اندر ایک روح ہے, اور ہماری روح ہی ہمارا اصل ہے. جس طرح اس جسم کا کل رزق مٹی سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہ مٹی سے بنی ہے, پانی سے بنی ہے, تو پانی اور رزق, کھانا پینا, یہ ہماری باڈی کی بیسک نرشمنٹ اور ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح یہ جو روح ہے یہ بھی اپنے اصل پہ ڈپینڈ کر رہی ہے, کیونکہ یہ اللہ کے نور سے آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کھانا ہے, اس کا جو پانی ہے, اس کا جو سکون ہے, وہ بھی اس اللہ سے ہی ڈرائیو ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تم اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیا میرے ذکر میں, کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرے ذکر میں تمہارے دلوں کا, تمہارا جو قلب ہے, اس میں جو روح ہے, اس روح کا جو سکون ہے وہ میرے ہی ذکر میں. کیوں؟ کیونکہ روح مجھ سے ہی نکل کے آئی ہے.
تو جس طرح اس جسم کے خوراک کے لیے دوڑتے پھرتے ہو دنیا میں، اس روح کی خوراک کے لیے اس کی سوچ پہ جانا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نور، قرآن پاک میں نے آپ کو بتایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نور کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک میرا کلام ہے، میرا نور ہے، میں نے تمہارے لیے اتارا ہے، اس میں ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا نور ہے. صاحب قرآن بھی نور ہے اور قرآن حکیم کی ہر آیت بھی نور ہے. یہ قرآن پاک اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم روح کی خوراک ہے. سو اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں، اب انسان کی طرف آپ دیکھیں کہ ہر انسان میں دو طرح کی بھوک پائی جاتی ہے، ایک اس کے جسم کی بھوک ہے، ایک اس کے روح کی بھوک ہے. یہ ایسی جس طرح آپ کے پاس دو بچے ہیں اور آپ ان میں سے ایک کو ایک ٹائم پہ آپ ایک ہی کا خیال کر سکتے ہیں. ہم پوری زندگی ایک کو بھوکا مار دیتے ہیں جو کہ روح ہے، اور ایک کو اتنا کھلاتے ہیں کہ وہ بگڑ کے آخر ہمارے لیے فرینکنسٹائن بن جاتا ہے، وہ ہمارا جسم ہے. تو بیسیکلی بات یہ کہنے والی ہے کہ آپ نے اس طرح کا بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ وہ دونوں جو بھوکے بچے آپ کے پاس پکڑے ہوئے ہیں ان دونوں کو آپ فیڈ کر سکیں، ان دونوں کی آپ نرشمنٹ کر سکیں. ایک کے بارے میں تو ہمیں بڑا آسان پتہ ہے، اس کو زمین کے آئے ہوئے ایلیمنٹس ہم کھلاتے رہتے ہیں، لیکن اس دوسرے کا کیا ہوگا جو روح ہے، اس کے لیے بھی تو آپ کو کہیں سے رزق لانا ہے، اس کو بھی تو آپ نے اس کی خوراک پہنچانی ہے. تو اس لیے سورہ تغابن کی آیت ہے 8، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس نور کے اوپر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا. یہ نور ہے. اس نور سے قلب کے اندر جو روح موجود ہے اس کو آپ نے چارج کرنا ہے. وہ ڈورمنٹ ہے، وہ خوابیدہ ہے. میرے اندر جو معرفت ہے، میرے اندر جو حب الہی ہے، یہ خوابیدہ اسٹیٹ میں ہے. اس پہ غفلت کے پردے پڑے ہیں نا، اس پہ جسم کے پردے پڑے ہیں. اس کو چارج کہاں سے کرنا ہے؟ جس طرح آپ کے پاس کوئی سولر انرجی سے چارج ہونے والی کوئی بھی چیز ہو، آپ کی گھڑی ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کے پاس کوئی بھی گیجٹ ہے جو سولر انرجی سے چارج ہوتا ہے، آپ اس کو سورج کی روشنی میں رکھیں گے تو وہ چارج ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے اندر یہ نور ہے، اس نور کو چارج کرنا ہے تو اللہ کے نور میں رکھنا پڑے گا. اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیات اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، ان کی سیرت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نور علی نور، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پہ اللہ کا نور ہے. بے شک اللہ کی ہر آیت نور ہے، اس سے اللہ کا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی ایک نور ہے جو تمہاری روح ہے. اس نور کو کنیکٹ کرو میرے کلام اللہ سے. تو نور علی نور، روح کے نور پہ میرا نور ڈالو گے تو مجھ تک پہنچو گے. تو یہاں سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو جسم ہے اور اس کے اندر جو روح ہے اور اس روح کی جو تربیت ہے اس کا کیا ہے، روح کا تعلق کیا ہے قرآن پاک سے. اس کو ہم انشاءاللہ کل ڈیٹیل میں سمجھنے کی دوبارہ کوشش کریں گے کہ اس روح کا قرآن پاک پہ ڈپینڈنسی ہے. پھر اس جسم کو ٹرین کرنا ہے تاکہ اس میں ضبط نفس پیدا ہو، تاکہ یہ اس روح کو اپنا غلام نہ بنا لے بلکہ روح مالک کی حیثیت رکھے اس جسم کے اوپر. اور پھر رمضان کے اندر، رمضان شریف میں جو روزے ہیں 30، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایکسرسائز ہے، روحانی، جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے رب سے کنیکٹ کرتا ہے. یہ ایک تعلق ہے. اگر آپ کو یہ جسم اور روح کی حقیقت سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو یہ ان تین کا، رمضان شریف کا، روزوں کا اور قرآن پاک کا آپس کا تعلق بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ جو بھی ہم نے بات کی اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ انسان کیونکہ اس کے اندر دو متضاد وجود موجود ہیں اور ان کی اورینٹیشن بالکل مختلف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا تاکہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول آئے. یہ ایک ٹریننگ ہے، اس کو ضبط نفس کہتے ہیں. نفس کشی نہیں کہتے. نفس کشی سے دین میں منع کی، یہ رہبانیت ہے جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے سیلف انہیلیشن، اپنی آپ کو مٹا دینا. اس سے دین نے منع کیا کیونکہ دین
میزان کا نام ہے، دین بیلنس کا نام ہے. آپ سورہ رحمان پڑھ لیں، بار بار میزان کا تعلق کی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ میں نے ہر چیز کو بیوٹی دی ہے، اور بیوٹی کیا ہے؟ دین کے نزدیک بیلنس ہے. اسی لیے ہم امت وسطی ہیں، ہم بیلنسڈ امت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں دین سے بھی یہ سمجھایا گیا کہ نفس کا بھی انسان پہ حق ہے، جائز حلال طریقے سے اس جسم کا بھی تم پہ حق ہے. تمہیں رات کو سونا بھی ہے، تم نے اپنے رشتے ناطے بھی پورے کرنے. تو نفس کشی، سیلف انہیلیشن دین میں نہیں ہے، لیکن ضبط نفس، سیلف کنٹرول دین کا بیسک حصہ ہے. اور یہی حکمت صیام ہے. روزے کی حکمت یہ ہے کہ نمبر 1، پہلے انسان اپنی خود ہی ڈیولپ کرے. پہلے انسان، اب روزہ جب شروع ہوتا ہے پہلے دن سے ہی آپ اس کی روح کو نہیں پہنچ جائیں گے. پہلے آپ اپنی خود ہی ڈیولپ کریں گے. آپ اپنے اندر، آپ اپنے جسم کو کنٹرول میں لائیں گے آف یور روح. آپ اپنے روحانی وجود کو مضبوط کرتے ہیں، اور آپ اپنے جسمانی وجود کو صبر سکھاتے ہیں. وہ بچے کی طرح روتا ہے ہر لمحے. آپ نے اپنے رب کے لیے پانی. سبحان اللہ، روزہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر ہم اسماء کے ڈومین میں دیکھیں تو پورا دن ایک مومن غنا کی چادر اوڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ الغنی ہے، اور مومن غنا کی چادر اوڑھتا ہے کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میں غصہ نہیں کر سکتا. انا صائم، آئی ایم ریفریننگ، آئی کین ناٹ اٹیک، میں اپنے آپ کو شیلڈ کر رہا ہوں. اور پھر جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ابدیت کی طرف آ رہا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غنی اور تم فقیر ہو. تو افطار کے وقت وہ فقیری اس عبد کو فیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کا نام لے کے اپنے رب کی اجازت پہ اب اللہ کی دی ہوئی وہ نعمتیں جو ہیں ان سے افطار کرتا ہے. اور پھر وہ اس کو اپنی فقیری بھی پھر سمجھ آتی ہے کہ میں کس حد تک اپنے رب کا، میں نے غنا کی چادر اوڑھی لیکن میں عبد ہوں. وہ خالق ہے، اس کا غنا اور ہے، میں عبد ہوں. میں نے وہ رنگ اوڑھا، اس میں نے اپنے ہستی کے اندر کی ڈس انٹیگریٹڈ پارٹس کو ون ہول بنایا. اور سبحان اللہ، اب میں اپنی بندگی کا بھی اظہار کر رہا ہوں کہ یا رب العزت ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انسان کی جو ضرورتیں ہیں اور انسان کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے لسٹ رکھی ہے، اٹس ناٹ آلویز نیگیٹو. یہ جو انسان کے اندر ایک گریڈ ہے، یہ جب خیر کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ خیر کے کاموں میں سابقون الاولون کی طرح بننے کی کوشش کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو خیر کے کاموں میں. انسان کے اندر یہ جو ضرورت اللہ نے رکھی اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹرز رکھے ہیں، یہ سارے پازیٹیو ہیں اس وقت جب روح امیر ہو، روح کے نیچے ماتحت ہوں یہ سارے. اب دیکھیں ظلم کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو اس کے اصل سے ہٹا دینا. سو یہ بھی ظلم ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جسم کی ضروریات رکھی ہیں، جو ہمارے اندر خواہشات رکھی ہیں، اللہ نے ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے لیے ایک لسٹ رکھی ہے، ان کو انسان بالکل زیرو کر دے. یہ بھی ظلم ہے کیونکہ ان کا بھی ایک حق ہے، اور ان کو اگر ہم اس حق کے مطابق استعمال کریں گے تو ابدیت کے لیول پہ پہنچیں گے. اور دوسری طرف یہ بھی ظلم ہے کہ جس کو اللہ نے امیر بنایا اس کو ہم ماتحت بنا دیں، اور جس کو اللہ نے ماتحت بنایا اس کو ہم امیر بنا دیں. امیر یعنی کہ جو who would rule، کون آپ کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، وہ اللہ نے روح کو دی ہے. تو as long as روح is your امیر and the body is subservient and not as a غلام but as a very loving subordinate جو اپنے امیر کے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہے. So when this happens تو مومن کی ہستی کے اندر وہ جو ڈس انٹیگریشن جب جڑتی ہے اور اس کے اندر ایک ہولسمنس آتی ہے اور یہ جو قلب سلیم ہے، تو پھر یہ مومن ہے جس کا پازیٹیو آؤٹ لک ہے، جس کو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خوش گمانی ہوتی ہے، اچھا گمان رکھتا ہے لوگوں کے بارے میں. یہ پہلی نظر میں لوگوں کو دیکھ کے فتوے نہیں جھاڑ دیتا کفر کے، برائی کے. یہ دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھے گا تو اچھی بات سوچے گا، یہ کس کو ان پہ تہمت نہیں لگائے گا، کسی کے پیچھے غیبت نہیں کرے گا.
زندگی کے مختلف اتار چڑھاؤ کو جب یہ دیکھتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ بہت پازیٹیو، بہت ہیلدی ہوتا ہے. اگر مشکل بھی آئی ہے تو اس میں ود گریس، ود ڈگنیٹی اس ٹائم کو بھی یہ گزارتا ہے. اور جب اچھا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی وہ جو اس کے اندر کا ظرف ہے وہ اس کو اس وقت فرعون نہیں بناتا. اس وقت بھی یہ ہیوملٹی کا دامن نہیں چھوڑتا اور اس خوشی کو بھی ایز اے پازیٹیو، ایز اے ویری ویل بیلنسڈ انسان یہ مومنٹ جو ہے ایکسپریس کرتا ہے. سو نہ غم میں یہ نہ شکرا بنتا ہے اور نہ ہی خوشی میں یہ متکبر بنتا ہے، بلکہ دونوں سچویشنز میں اس کو ایمان ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے اونچ نیچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. اینڈ دس از آل پارٹ آف لائف ایز لانگ ایز آئی ایم کنیکٹیڈ ود اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو بی ویری لونگ، ویری فیئر، ویری شفقت والا ٹورڈز ہز مخلوق. جیسے میں چاہتا ہوں میرا رب میرے ساتھ محبت کرے، میرے ساتھ درگزر کرے، میرے ساتھ معاملہ رکھے، ویسے ہی اب اللہ کا خلیفہ ہوتے ہوئے I have to be with my relationships and with the people around me. So مومن کے اندر آپ کو یہ بیلنس نظر آئے گا، یہ ایک ویل بیلنسڈ، ایک متوازن پرسنالٹی نظر آئے گی جس کے ایموشنز بھی کبھی آپ کو بالکل کریزی نہیں ملیں گے. ایون خوشی میں وہ بالکل آپے سے باہر نہیں ہوگا. غصہ ہے تو اس میں بھی وہ انسانیت کا دامن نہیں چھوڑے گا. غم ہے تو اس وقت بھی وہ مایوس نہیں ہوگا. ایموشنل کنٹرول، ایموشنل گریس، ایموشنل انٹیلیجنس اتنی زیادہ ہوگی اس میں کہ یہ صرف اپنے ایموشنس کو نہیں صرف سمجھ کے کنٹرول کر کے ایک اچھا رویہ شو کرے گا، بلکہ یہ اتنا سینسٹیو ہوگا ٹورڈز دا پین آف ادرس کہ لوگوں کے لہجوں سے ان کی تکلیف پہچان لے گا، لوگوں کے چہروں سے ان کی تکلیف پہچان لے گا. اس لیے تو طرف فرماتے ہیں میرے مومن ایسے کہ سفید پوش ان کے چہروں سے یہ پہچان لیتے، اتنے سینسٹیو ہیں. جیسا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ماجی عائشہ سے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کس وقت آپ مجھ سے تھوڑی ایز اے وائف، کس وقت لاڈ میں آپ نے فرمایا کس وقت آپ تھوڑی خفا ہوتی ہیں، کیونکہ جس وقت آپ میرے سے راضی ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، تو آپ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں. اور جس وقت آپ تھوڑا سا کسی بات پہ خفا ہوتی ہیں یا یو ناٹ ویری ہیپی، تو آپ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کو نسبت دیتی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے. تو اب ہاؤ سینسٹیو ایز اے ہسبینڈ، کتنی خوبصورت سیرت پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کتنی سینسٹیوٹی شو کی ٹورڈز یور اسپاؤز کہ مجھے آپ کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں I have this empathy and I'm very sensitive towards you. اور اسی طرح بیٹیوں کے معاملے میں آپ دیکھیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی شفقت اور اتنی عزت آپ نے دی، اور پھر اپنی نواسی سے آپ نے کتنا پیار کیا. اور پھر اسی طرح بی بی حضرت ماجی سلام اللہ علیہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، جب ان کی کوئی سہیلی یا ان سے ریلیٹڈ کوئی آتا تھا تو the kind of love you would express towards them, and then you had to face the maximum غم in this دنیا. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو انسانیت میں سب سے زیادہ آزمایا، اور سب سے زیادہ آپ سے فرمایا کہ جو آزمائشیں مجھ پہ آئیں، سب سے زیادہ تکلیف باپ کا سایہ نہیں دیکھا. ماں علیہ السلام کو آپ نے اتنی بچپن میں اپنے ہاتھوں سے صحرا میں چھوڑ کے آپ آئے. پھر جس طرح لوگوں کے آپ کے ساتھ رویے تھے، پھر بھی خدیجہ ماجی اسلام اللہ علیہ کی جدائی، پھر آپ نے اپنے پیارے بیٹوں کو جس طرح دیکھا، پھر حضرت حمزہ کی جو شہادت ہے، کتنا غم ہے. لیکن آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں اور غم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ وسلم کو فیل نہیں ہوا. جب آپ احد کے میدان میں تھے اور حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی ہیں اور دور شریک بھائی بھی ہیں، اور بہت پیار تھا، دوست بھی، بھائی بھی، چچا بھی. اور جب حضرت حمزہ کو سامنے لایا گیا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو لوگوں کو روک دیا اور کہا کہ ان کو نہیں اٹھانا.
اور 70 صحابہ کے جنازے آپ نے پڑھائے اور حضرت حمزہ کا جنازہ ہر دفعہ پڑھایا ان کے ساتھ. اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے اتھر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے حمزہ آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کریں, اتنا غم. And yet you see the the well balanced approach towards that غم. ماجی اسلام اللہ علیہ کا جب اس دنیا سے آپ تشریف لے گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے لیے گھر میں اپنے آپ کو آپ نے بند کیا, اور پھر جب آپ باہر آئے تو لوگوں کو آپ کے چہرے پہ مسلسل آنسوؤں کا جو ہے وہ they could see the traces of tears. اتنی تکلیف تھی. And yet you were there for your daughters, you were there for your Ahl Bayt, you were there for your Ashaba, you were there for the Ummat. اور کبھی وہ غم, وہ تکلیف, وہ ایموشنز اتنے آپ نے بڑھنے نہیں دیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو, ظلم ہو. وہی ہندا اور وہی وحشی جب فتح مکہ کے وقت سامنے آئے, کیا غم ہے جو احد میں آپ نے برداشت کیا اور آپ نے سخت معاف کر دیا. So this emotional intelligence and this grace, this is the khasa of a qalb salim, a heart that is content, that is at peace. اور قلب کو تبھی سکون آئے گا, تبھی یہ ایٹ پیس ہوگا جب یہ اپنے اصل سے جڑا رہے گا, اللہ سے. اور یہ دل تبھی اللہ سے جڑ سکتا ہے جب کانسٹنٹ یہ اپنی نیبر سے لڑائی میں نہ ہو, یعنی کہ اس جسم سے اس کی لڑائی نہ ہو, الٹا جسم اس کو سرو کرے کہ اچھا میں تمہاری خدمت کرتا ہوں, تم اپنے رب سے جڑے رہو. سبحان اللہ. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہولسمنس, یہ جسم اور روح کی جو محبت ہے اور جو ان کا بیلنس ہے اور ان کے درمیان جو ہارمنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سلامتیاں ہمیں عطا فرمائے. اور واقعی جب ہم صبح شام ایک دوسرے پہ سلامتیاں بھیجتے ہیں, السلام علیکم کہتی ہیں, تو دماغ میں دل میں یہ کانشیسنس رکھ کے ایک دوسرے کو ہم سلام کریں کہ یا اللہ یہ میرے بھائی کو, اس میری بہن کو, اس میرے پیارے کو, اس کو وہ ہولسمنس, وہ سلامتی عطا فرما کہ اس کے اندر جتنی جنگیں ہیں, جتنے اس کے اندر توڑ پھوڑ ہے, جتنی اس کے اندر فرقہ ہوا ہے, روح کا, جسم کا, ایموشنس کا, یہ سب کچھ جوڑ کے بڑی محبت سے یا اللہ اس کو سمیٹ کے اس کو سب کو سلامتی میں لیا. آمین. So inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, and may that return to Allah Ta'ala be one of grace, one of joy, one of beauty, so that Allah Ta'ala جب ہم سے ملے تو پھر وہ فخر کریں اپنے ملائکہ کی محفل میں کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس کے بننے پہ آپ کو کنسرن تھی, مگر دیکھیں اس نے وفا کی اور اس نے میرے عبد ہونے کا حق ادا کیا. آمین. جزاکم اللہ خیر.